بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے پڑھیے گا۔ یہاں پہ میں کچھ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ ٹائپ کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کل بھی کویشچن پوچھا تھا کلاس میں کہ سر اگر ہم زیادہ ڈیٹا ٹائپ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہی فارمولا لکھنا ہے، لیکن بریکٹ کے اندر جو ہے نا وہ آپ جتنے پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں، 50 لکھنا چاہتے ہیں، 100 لکھنا چاہتے ہیں، جتنے پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ جو ہے نا یہاں پہ ویلیوز ڈال دیں اور بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کر دیں، تو دین آپ کو اتنے پیراگراف جو ہے نا وہ ٹائپ کر کے دے دے گا۔ ابھی اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو نیچے پیج 1 of 1 آ رہا ہے، تو یہ ابھی چینج ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ یہ میکسیمم ہمارے پاس جو ہے وہ 9 to 10 پیج ہوں گے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ شو ہو رہے ہیں 9 پیج ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے 100 پیراگراف جو ہے نا وہ اس سے ٹائپ کروا لیا ہے۔ تو یہ سیٹ اپ ہے اگر آپ یعنی کہ زیادہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہاں پہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے ہوم ٹیب میں ایک چیز جو ہے نا وہ سلیکٹ والی یہاں پہ یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو سلیکٹ میں جیسے ہم آ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیکٹ آل۔ سلیکٹ آل اس کی ہم نے شارٹ کٹ بھی پڑھی ہوئی ہے کنٹرول ہے، تو یہاں پہ اگر ہم سلیکٹ آل کریں گے تو ساری ڈاکومنٹس جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ یہ تو نارمل چیز ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ اس پہ ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سلیکٹ آبجیکٹ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلیکٹ آبجیکٹ جو ہے نا یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سلیکٹ آبجیکٹ کیا چیز ہے۔ دیکھیں آبجیکٹ بولتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم انسرٹ میں جا کے یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے کوئی پکچر وغیرہ اپنی ڈاکومنٹس میں اگر کوئی پکچر وغیرہ ایڈ کی ہو یا شیپ وغیرہ ایڈ کی ہو، جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ تھوڑی سی اسپیس کر کے یہاں پہ ایک شیپ جو ہے نا وہ ڈرا کر رہا ہوں۔ یہ میں نے ایک آبجیکٹ ایک شیپ جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈرا کر دی۔ نیچے ہم جا رہے ہیں بلکہ ہم اوپر ہی رہتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے میں ایک شیپ جو ہے نا وہ اور ڈرا کر رہا ہوں۔ یا ہم لگا لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ باکس جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ٹیکسٹ باکس جو ہے یہ بھی ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ دوسری آبجیکٹ بھی رکھ دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ والی شیپ جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ لگا لیں گے ایک چارٹ، چھوٹا سا چارٹ ہم کریٹ کر کے نا وہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب چارٹ جو ہے یہ تھوڑا ڈسٹربنس دے گا، لیکن ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ میں اس میں چارٹ آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، لیکن صرف ایک آبجیکٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کریں گے چارٹ کو۔ جی میں نے وہی پراپرٹیز اپلائی کی ہے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ والی، تو یہاں پہ میں نے ایک چارٹ رکھ دیا۔ یہ میں نے مختلف طرح کے آبجیکٹ یہاں پہ کریٹ کر دیے۔ تو جیسے ہی ہم سلیکٹ آبجیکٹ پہ کلک کریں گے اور نارملی ہم اس طرح سے جیسے ڈرا کریں گے تو یہ ہمارے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ جو سلیکٹ آبجیکٹ یہ مینشن کرے گا اس کو یہ سلیکٹ کر لے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہے سلیکٹ آبجیکٹ۔ ہم دوبارہ سے یہاں پہ جا کے ان چیک کریں گے تو دین یہ جو ہے وہ نارمل کرسر جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اگر کوئی اس طرح کی ڈاکومنٹس وغیرہ کریٹ کر رہے ہو جس میں مختلف طرح کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ آبجیکٹ ہے اور آپ چاہتے ہو صرف آبجیکٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو، تو آپ نے سلیکٹ آبجیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور دین جو ہے وہ ڈرا کر دینا ہے اپنا سلیکشن کا سیٹ اپ، ٹھیک ہے جی۔ تو سارے جتنے بھی ہمارے سلیکشن کے اندر آبجیکٹ آئیں گے یہ صرف آبجیکٹ کو سلیکٹ کرے گا، کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ نہیں ہوگا۔ ہاں اب ہم اس میں کوئی بھی چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، جیسے میں کلر وغیرہ اس میں فل کر دوں، اس میں بارڈر جو ہے اس کا کلر چینج کر دوں، بارڈر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر دوں۔ تو میں یعنی کہ ڈاکومنٹس میں رہتے ہوئے اپنے آبجیکٹ کے اوپر بھی کام کر سکتا ہوں۔ تو سلیکٹ آبجیکٹ جو ہے وہ اس کام کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ نارملی آپ جو ہے وہ دوبارہ ہوم ٹیب میں جائیں اور سلیکٹ میں جا کے یہاں سے سلیکٹ آبجیکٹ پہ دوبارہ سے کلک کریں تاکہ آپ کا کرسر جو ہے وہ نارمل ہو جائے اور اپنے ٹیکسٹ کو جو ہے نا وہ آپ ایزیلی یوز کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں تھرڈ جو چیز ہے وہ سملر ہے، اس کو ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں، نیچے ہیں سیکشن پلان میں۔ یہ سیکشن پلان وہی ہم نے چیز پڑھی تھی
جو ہم سلیکشن پلان جو ہے نا جب ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شیپ وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی شیپ کو ہم ہائڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی نارمل ڈاکومنٹس پہ رہتے ہوئے بھی ان ہوم ٹیب میں آ کے یہاں سے ہم جو ہے وہ سلیکشن پین کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہمارے آبجیکٹ ہیں ان کو ہم جس کو چاہیں ہائڈ کر لیں، جس کو چاہیں شو کروا دیں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارے پاس 3 آبجیکٹ تھے، 2 آبجیکٹ یہاں پہ ہیں، ایک آبجیکٹ جو ہے یہ نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جس کو چاہیں یہاں پہ شو کروا دیں، جس کو چاہیں جو ہے وہ انویزیبل کر دیں. یہاں پہ دیکھیں ہائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ڈاکومنٹس میں کوئی ایسے ورڈ لگا لیں یا آپ کی ڈاکومنٹس میں جو ہے نا وہ کچھ ایسے سملر پیراگرافس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سملر چیز ہے نا وہ سلیکشن میں آ جائے اور ہم جو فارمیٹنگ کرنا چاہیں وہ فارمیٹنگ کر لیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ورڈ ہو، میں یہاں پہ ورڈ کا یوز کروں گا، اگر آپ کے پاس پیراگراف ہیں تو وہ سملر فارمیٹنگ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے میں یہاں پہ اس کو جو ہے نا بولڈ کر دوں، پاورفل کو بولڈ کر دوں، نیچے ایلیمنٹس کو بولڈ کر دوں. ٹھیک ہے جی. میچ کو بولڈ کر رہا ہوں. یہاں پہ ہم سبھی جو ہے نا وہ بولڈ وغیرہ کر دیں گے. اسٹاپ کو بولڈ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. اور ٹائپ کو بولڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ 4-5 میں نے جو ہے نا ورڈ وہ سملر یعنی کہ کر لیے فارمیٹنگ کے حساب سے. تو میں پاورفل میں رہتے ہوئے میرا کرسر جو ہے وہ پاورفل پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس ورڈ پہ یا اس پیراگراف پہ ہونا چاہیے جس کو آپ نے جو ہے نا وہ سیم فارمیٹنگ میں رکھا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کے حساب سے جتنی بھی فارمیٹنگ ہے پوری ڈاکومنٹس میں وہ سلیکشن ہو جائے. آپ نے اس میں اپنا کرسر رکھنا ہے. تو میں نے یہاں پہ پاورفل پہ اپنا جو ہے نا وہ کرسر رکھ لیا ہے. اب میں جاؤں گا سلیکشن پہ، سلیکٹ پہ، اور یہاں پہ جائیں گے سلیکٹ آل ٹیکسٹ ود سملر فارمیٹنگ. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے ورڈ جو ہیں وہ ایک یعنی کہ سملر فارمیٹنگ کے تھے وہ سارے سلیکشن میں آ گئے. اب ہم چاہیں تو ان کو فارمیٹنگ جو ہے وہ اپنی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ان کا کلر چینج کر سکتے ہیں. میں نے ایک ہی دفعہ میں جو ہم نے اسٹائل بنا کے رکھا تھا اس کو اپلائی کر دیا تو وہ سارا اس پہ اپلائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ چاہیں تو ان پہ جو ہے وہ کلرز وغیرہ چینج بھی کر سکتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے جی. 1 by 1 ان کی فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کو جو ہے وہ آپ یہاں سے اسٹائلز وغیرہ کوئی اور دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو بہترین لگے وہ آپ کر سکتے ہو. یہاں پہ بولڈ ان کا ختم کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ سملر فارمیٹنگ کو سلیکشن میں لا سکتے ہیں. سلیکٹ کی